اگر ہم گرینڈیوز ہوں تو بات ہو سکتی ہے پیشنٹ سے؟ نہیں ہو سکتی بات. ماں باپ بھی گرینڈیوز ہو تو نہیں ہو سکتی. ماں باپ کی بھی نہیں سنتے بچے اگر ماں باپ انہیں گڈ فیلنگ نہیں دیتے. اور لفظ بدل رہے ہیں. ہم نے لفظوں کو بدلنے کے بارے میں بہت کام کیا ہے. ہم نے ڈانٹ ڈپٹ کے لفظ کو آبسولیٹ قرار دے دیا ہے. سرزنش کے لفظ کو بھی چھوڑ دیا. ہم سیدھی سیدھی کہتے ہیں نظر ثانی کی اپیل کر دیں. اور پیرنٹس کو بھی کافی ڈفیکلٹیز ہو رہی ہیں جو ہمارا لٹریچر پڑھتے ہیں, جو سلیبس میں ہے, انمول ماں اور انمول باپ اور انمول مینیجر کے میٹھے بول اور اس طرح کے اور کافی لٹریچر ہیں. تو اس میں جو کہ سلیبس میں ہے کہ بچے کے ساتھ آپ نے گرم گرم تتی تتی باتیں نہیں کرنی. یہ اس کا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ اس کی مصیبت پھنسی, جان مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے جو وہ کرتا ہے. مجھے بتائیں کون ہے جو گھر میں بیمار ہوتا ہے اور بہت خوش اخلاق ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ گھر میں کوئی بیمار ہو, کوئی بلڈ پریشر والا ہو, کوئی شوگر والا ہو, کون ہے جو گھر میں کوئی بخار چڑھا ہو, کوئی کووڈ ہو تو بڑا ہی خوش اخلاق ہوئے بیماری سے؟ 2 سال کا بچہ بھی جب بیمار ہوتا ہے تو وہ ٹھن 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 کرتا رہتا ہے, ماں کو تنگ کرتا رہتا ہے. گھر کے بزرگ بھی کھوں کھوں کرتے رہتے ہیں, تنگ کرتے رہتے ہیں. تو جو بیمار ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ذرا تحمل سے ہی پیش آنا چاہیے. یہ جو مریض کو انگریزی میں پیشنٹ کہا جاتا ہے, یہ اس کو احساس دلانے کے لیے کہا جاتا ہے. حالانکہ پیشنٹ تو نہیں پیشنٹ ہوتا, ڈاکٹر پیشنٹ ہوتا ہے یا ماں باپ پیشنٹ ہوتے ہیں. زیادہ تر سننے پہ توجہ دینی چاہیے, سننے پہ کہ کہتا کیا ہے ہمارا پیشنٹ جو ہے, وہ کہتا کیا ہے. جتنا آپ اسے بولنے کا موقع دیں گے اور اگنائٹ کریں گے کہ بولو, اتنا ہی پھر وہ اچھا بولے گا. اور جب وہ بولے گا تو وہ خود بھی سنے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ بولے اور خود نہ سنے. اس کے لیے بڑا انتظام کرنا پڑے گا, کانوں میں روئی ٹھونس کے بولنا پڑے گا. میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی انتظام کرنا چاہے گا. جب بھی ہم بولتے ہیں ہم سنتے ہیں, جب دوسرا بولتا ہے تو بعض اوقات ہم نہیں سنتے. ایسا بھی ہے کہ جب دوسرا بولتا ہے تو کئی دفعہ ہم توجہ ادھر ادھر کر لیتے ہیں, لیکن جب ہم خود بولتے ہیں تو ہم سنتے ہیں. اپنے پیشنٹ کے ساتھ انٹرویو کیا کریں. انٹرویو سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو ٹی وی پہ انٹرویو آتے ہیں, انٹرویو میں کیا ہوتا ہے عام طور پر بتائیں گے آپ؟ یعنی سوال کرنا ہوتا ہے انٹرویو کرنا. اوپن اینڈڈ کویسچن آپ کرتے ہیں تاکہ وہ بولے. اور ویسے کئی لوگ انٹرویو جب لے رہے ہوتے ہیں تو وہ خود ہی بولی جاتے ہیں. لیکن دنیا میں ایک بہت ہی اچھا اینکر ہے جو لیری کنگ جس کو کہتے ہیں, جو پروگرام کرتے تھے لیری کنگ لائیو. وہ 4% ٹائم کنزیوم کرتے تھے بات کرتے ہوئے. 4%. وہ 4% ٹائم بولتے تھے اور 16% ٹائم وہ خود بھی خاموش رہتے تھے اور ان کا انٹرویو دینے والا بھی خاموش رہتا تھا, اور 80% ٹائم انٹرویو دینے والا بولتا تھا. کیا کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات آپ کے کام آ سکتی ہے کہ 4% ٹائم آپ بولیں, 100 منٹ میں سے 4 منٹ آپ بولیں, 100 منٹ میں سے 80 منٹ جس کے ساتھ آپ کا تنازع ہے فیملی ممبر کے ساتھ اس کو بولنے دیں. اس کو موٹیویشنل انٹرویوئنگ کہتے ہیں. موٹیویشنل انٹرویوئنگ کہ آپ نے ناپ تول کے 4% سے زیادہ نہیں بولنا, 80% اس نے بولنا ہے, اور 16% ٹائم آٹومیٹیکلی بیچ میں سے نکلے گا جب آپ بھی نہیں بولیں گے اور وہ بھی نہیں بولے گا. اس ٹائم کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے؟ یہ ٹائم کیسا ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہوتی ہے اور دونوں پارٹیاں چپ ہوتی ہیں؟ یہ بہت سٹریسفل ہوتا ہے جب آپ بھی نہیں بول رہے, دوسرا بھی نہیں بول رہا, اور بولنے کے بارے میں دونوں سوچ رہے ہیں کہ کب بولیں اور کیا بولیں. تو یہ جو ریفلیکشن ہے اس سے سچائی ابھر ابھر کے سامنے آنے لگتی ہے. جب دونوں چپ کر جاتے ہیں, دونوں سوچتے ہیں. اوور آل اگر 1 گھنٹہ بات چیت کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی 2.5-3 منٹ آپ بولیں گے اور کوئی 10 منٹ خاموشی رہے گی, 12 منٹ,
اور باقی کا ٹائم آپ کا فیملی ممبر بولے گا. اور آپ انٹرویو کر رہے ہیں. انٹرویو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے جو لاشعور کے اندر ہے, کسی کے اندر جو خیالات ہیں ان کو کھینچ کے باہر نکالنا. اچھا انٹرویو لینے والے ایسا کرتے ہیں. اور جب بات چیت کرنا اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو بہت سارے انٹرویوز ہوتے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں اور آپ لکھیں لفظ انٹرویو تو ساری انٹرویوز والی ویڈیوز آ جائیں گی. اور پھر آپ نے جس قسم کی کوئی انٹرویو ویڈیو سننی ہے تو وہ آپ سن لیں. پھر انٹرویوز, کس کا انٹرویو؟ لوگ امریکہ کے پریزیڈنٹ کا انٹرویو کرتے ہیں, اور ایسے بہت سارے انٹرویو موجود ہیں یوٹیوب پہ جو مختلف امریکن پریزیڈنٹس کرتے ہیں, جو کہ دنیا کے بہترین کمیونیکیٹر ہوتے ہیں, اور وہ بات کرتے ہیں تو بہت بامانی کرتے ہیں. اگر آپ نے کبھی شاہ زیب خانزادہ کو سنا ہو تو وہ بہت اچھا موٹیویشنل انٹرویو کرتے ہیں. وہ سوال ایسے کرتے ہیں کہ اندر کی سچائی باہر آ جاتی ہے, اور 2-3 انٹرویو دینے کے بعد پھر لوگ اس کو انٹرویو دینے سے انکار کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کل تقریباً ٹوٹل بائیکاٹ ہے اس کا, ہر سیاستدان کی طرف سے ٹوٹل بائیکاٹ ہے کہ اینو انٹرویو نہیں دینا. اور جب وہ انٹرویو لیتا ہے تو وہ کوئی خطرناک سوال نہیں کر رہا ہوتا, کوئی الزام تراشی نہیں کر رہا ہوتا, بات چیت ایسی کر رہا ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ دل کھول کے رکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. مشکل میں ڈال دیتا ہے, کوشچن سے مشکل میں ڈال دیتا ہے جی, ایگریسو ہوئے بغیر. تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے بات کرنی ہے مشکل بندے سے, کیسے بات کرنی ہے مشکل موقع پہ, مشکل ٹاپک پہ کیسے بات کرنی ہے, تو آپ کچھ انٹرویوز دیکھیں کہ کس طرح اچھا انٹرویو لینے والا بہت کم بولتا ہے. مجھے بتائیں کہ ہم لوگ جب اپنے گھروں میں بات کرتے ہیں فیملی ممبر سے تو ہماری کیا کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ بولیں کہ وہ زیادہ بولیں, ہم بات کاٹیں کہ نہ کاٹیں, بات کاٹیں, گزارا نہیں. اور اس سے کامیابی نہیں ملتی. کامیابی ملتی ہے جب آپ ایسے سوال کریں, عزت دارانہ طریقے سے سوال کریں, تحریک دینے والے سوال کریں, دیواریں گرانے والے سوال کریں, چپ رہیں, ایگزٹ لے لیں, دوبارہ پھر بات چیت شروع کریں, تھوڑی دیر کے بعد ایگزٹ اور ری انٹری کر لیں. اور ایک نظریہ ذہن میں رکھیں کہ گھر کی فضا ایسی رکھنی ہے کہ بات چیت ہوتی رہے.